اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے اور آج یکم تاریخ ہے، یکم جمادی الاخری، اور اتفاق ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن ہی یکم تاریخ ہے۔ آج کا دن بر صغیر بالخصوص ہمارے خطۂ پنجاب کے مشہور بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ یکم جمادی الثانی آپ کا وصال پاک ہوا، 1102 ہجری یکم جمادی الثانی، اور جب آپ کا وصال ہوا تھا تو اس وقت بھی شب جمعۃ المبارک تھی، تو وہی دن لوٹ کے آیا ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ ہمارے اسلاف کی گردنوں پر احسان ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس خطے میں اسلام پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور آج پوری دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ تو چند گھڑیاں آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت کا پیغام عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں صراط مستقیم کو، صراط ہدایت کو بیان فرما دیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، تو قرآن پاک نے اس کے لیے ہمیں جو لائحہ عمل عطا فرمایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے ہر قسم کا شک، ہر قسم کا وسوسہ اپنے اندر سے دور کر دو۔ جب کسی کسان نے زمین میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے وہ زمین کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے بعد بیج ڈالتا ہے۔ بیج ڈالا جائے تو کچھ چیزیں، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو مقصود نہیں ہوتی، وہ بھی زمین کی طاقت کو جذب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ جڑی بوٹیاں جو ہمارا مقصود نہیں ہیں اور ویسے ہی اگ پڑی ہیں، وہ بھی زمین کی غذائیت کو جذب کرتی رہیں، تو پھر اصل جو مقصود ہوتا ہے اس کی صحیح طرح بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے کسان لوگ کیا کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کو نکال کے تلف کرتے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو نکالنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اوپر سے کاٹ دیں، اندر جڑیں موجود رہیں۔ تو اگر آپ اوپر سے انہیں کاٹ دیں، بظاہر تو نظر آئے گا کہ جو پودا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف وہی ہے اور غذا وہی لے گا، جو کھاد آپ ڈالیں گے اس کی طاقت صرف اس پودے کو ہی ملے گی، اور کوئی جڑی بوٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن زمین کے اندر اس کی جڑیں موجود ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ نکل آئیں گی۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان
غیر مقصود جڑی بوٹیوں کو اوپر سے کاٹنے کے بجائے جڑ سے اکھیڑا جائے۔ جب آپ انہیں جڑ سے اکھیڑیں گے تو پھر زمین کی جو غذائیت ہے، نمکیات ہیں، وہ اصل پودا اخذ کر سکے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ توبہ کرتے ہیں چند دنوں بعد پھر پہلے والی روٹین، وہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، اپنے حالات بظاہر انہیں ٹھیک نظر آئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اپنے اندر سے گناہوں کے اثرات نکال دیے ہیں، لیکن جڑیں اندر موجود تھیں۔ تو جب تک وہ جڑیں نہیں نکالی جائیں گی، کچھ دنوں بعد بندہ پھر توبہ توڑ دے گا، گناہوں کے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے ہر قسم کا وسوسہ اور شک نکالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود میں کامیابی نہیں ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ سود کو نہیں بڑھاتا اور اس میں برکت نہیں ہے، بیع میں برکت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ سود کو نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ ہمارا وقتی طور پہ نقصان ہوگا۔ جھوٹ ہم مانتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہے تو چلو جھوٹ ہی بول لو۔ تو ہمیں اپنے اندر سے سارے شک نکال کر اس بات پر سب سے پہلے تو یقین قائم کرنا ہے کہ سچ وہی ہے جو حضور نے بتا دیا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ وقتی طور پہ یہ نقصان ہے، لہٰذا تم جھوٹ کو اپنا لو، غیبت کر لو، چغلی کر لو، لیکن اس وقت جو آدمی کسی وسوسے کو قریب نہیں آنے دے گا، پیور خالص جو حکم ہے شریعت کا اس پر عمل کرے گا، اس نے اپنے اندر سے وسوسوں کی جڑ نکال دی۔ اس نے اپنے اندر سے وہ جو غیر مقصود جڑی بوٹیاں تھیں، جو دل کی طاقت ان کی طرف لگتی رہتی ہے، دل کے اندر جو طاقت ہے وہ ان وسوسوں پر صرف ہوتی رہتی ہے اور انسان کا باطن روشن نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقین کامل کی، ہر قسم کا شک دور کرنے کی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک۔ چند آیتیں آگے جا کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہی ریب کا لفظ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، شروع میں فرمایا لا ریب فیہ، آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں تمہارے اندر شک ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کہاں سے شک نکالنے کی ضرورت ہے؟ اپنے اندر سے شک نکالنے کی ضرورت۔ میرے آقا کریم ہجرت فرما رہے ہیں، ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم 100 اونٹوں کے لالچ میں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے اسی راستے پہ چلے جس راستے حضور سفر فرما رہے تھے۔ غار سور سے اگلے سفر کا واقعہ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھا کہ سواری کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، مڑ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک بن جاشم سواری دوڑاتے آ رہے تھے، اور سراقہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ہم سے بچ نہیں سکتے، میں پہنچ گیا ہوں، میں گرفتار کر لوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ قریب آ گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے مڑ کے دیکھا اور زمین کو حکم دیا یا ارض خضیہ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سراقہ کی سواری کے پیر دھنس گئے ہیں زمین کے اندر، زمین نے جکڑ لیا ہے۔ سراقہ نے کہا مجھے معاف کر دیں، میرے آقا کریم ہے، حضور نے معاف فرما دیا۔ سراقہ واپس پلٹا، خیال آیا معاذ اللہ، اس نے کہا شاید جادو چل گیا، دوبارہ کوشش کرتا ہوں،
اب شاید جادو نہ چل سکے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ 100 اونٹوں کی لالچ بہت بڑی لالچ تھی۔ سرخ اونٹ مہنگے ہوتے ہیں، اگر آج کل ایک سرخ اونٹ 2 لاکھ روپے کا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 کروڑ کا اعلان تھا۔ سراقہ بن مالک نے دوبارہ حملہ کیا، میرے آقا کریم نے دوبارہ حکم دیا، یا ارض خضی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لیا۔ سراقہ نے پھر معافی مانگی، میرے کریم آقا نے دوبارہ معاف فرما دیا۔ دوسری دفعہ جب سراقہ واپس پلٹ رہا ہے، پھر شیطان نے حملہ کیا، پھر دل میں وسوسے پیدا ہوئے۔ تیسری دفعہ سراقہ پلٹا، تیسری دفعہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے زمین کو حکم دیا، یا ارض خضی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ تیسری دفعہ جب پیر دھنس گئے ریت میں تو میرے آقا کریم نے فرمایا، سراقہ تو نے 2 دفعہ میری شان دیکھی، میری سچائی کو دیکھا، پھر تیسری دفعہ کیوں حملہ کیا؟ اور میں نے 2 دفعہ تجھے معاف کیا، لیکن تو پھر تیسری دفعہ حملہ آور ہوا۔ سراقہ رو پڑا، کہنے لگا سچ یہ ہے کہ میں مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، غربت نے مجبور کیا، میں آپ کے گرفتاری پر جو انعام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تیسری دفعہ حملہ آور ہوا۔ میرے آقا کریم ایسے رؤوف ہیں اور ایسی شفقتیں کرنے والے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل سے اگر دشمن بھی عرضی پیش کرے اس کا دامن بھی بھر دیتے ہیں۔ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ غریب ہوں، پیسوں کے لیے حملہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، سراقہ جا، پلٹ جا، میں شہنشاہ ایران کے کنگن تجھے عطا کرتا ہوں۔ کیف بک یا سراقہ تو اذا صورتا، سراقہ تو کتنا سونا لگے گا جب شہنشاہ ایران کے کنگن تیرے بازوؤں میں آئیں گی۔ سراقہ یہ تو دیکھ چکا تھا کہ جو یہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس نے حملہ نہیں کیا، واپس پلٹ گیا، فتح مکہ پر کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حضور کا غلام بن گئے۔ پہلے صرف سراقہ، اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کریم کا وصال پاک ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت گزرا، سراقہ بیمار ہوتے ہیں۔ یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، یقین کی بات، سراقہ بیمار ہیں، اہل خاندان دوست احباب آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، سراقہ کوئی وصیت کر دو، سراقہ گھر والوں کو کوئی بات سمجھا دو، کوئی وصیت کر جاؤ۔ سراقہ کہتے ہیں میں ابھی مرنے والا نہیں، مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ وہ جو عیادت کرنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں سراقہ تمہیں فلاں مرض ہے، تم بیمار ہو، اور موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے بغیر بیماری کے بھی، یہ تو اللہ کا امر ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ابھی مرنے والا نہیں؟ حضرت سراقہ نے جواب دیا، سنو، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا ایران فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا، شہنشاہ ایران کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے۔ ابھی ایران نہیں فتح ہوا، ابھی شہنشاہ ایران کے کنگن نہیں مدینہ منورہ آئے، ابھی رسول اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جب تک رسول اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، اسرائیل کی جرت نہیں میرے بدن کے قریب آ سکے۔ حضرت سراقہ نے فرمایا ملک الموت کی جرت نہیں کہ میرے بدن کے قریب آ سکے جب تک رسول اللہ کا وعدہ نہ پورا ہو جائے۔ ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، ڈھیر لگا ہوا ہے، لسٹ پیش کی گئی، حضرت فاروق اعظم لسٹ دیکھ رہے ہیں، کنگنوں کا ذکر کوئی نہیں تھا۔ جو لسٹ لے کے آئے انہیں کہا اللہ کے رسول نے تو کنگنوں کا ذکر بھی فرمایا تھا، اور لسٹ میں تو کنگنوں کا ذکر ہی نہیں تم نے کیا۔
انہوں نے کہا جی سامان سارا ہم لے کے آئے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ چیک کیا گیا تو سامان میں کنگن موجود تھے۔ لسٹ تیار کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، بددیانتی نہیں کی گئی، مال موجود تھا، صرف لسٹ میں اس کا ذکر نہیں آ سکا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مال غنیمت پڑا ہوئے، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، 2 کنگن اٹھائے، صحابہ کے مجمع کی طرف دیکھا، اینا یا سوراقہ، تو سوراقہ کہاں ہو؟ رسول اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سوراقہ روتے ہوئے اٹھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ میرے آقا چاہیں تو عرب کے بدوؤں کو بادشاہوں کے لباس پہنا دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کنگن پہنائے، سوراقہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہ سوراقہ نہ، اب وہاں جا کے نہیں بیٹھنا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، بازو پر اٹھا کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، اور اہل مدینہ کی خواتین جو گھروں میں ہیں انہیں بھی پتا چل جائے میرے آقا نے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے پورا کر دیا۔ کیسا سما ہوگا حضرت سوراقہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں کنگن دکھاتے جا رہے ہوں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا میرے آقا نے، یہ وعدہ، اس لیے میں کہتا تھا ابھی مجھے موت آنے والی نہیں۔ حضرت سوراقہ کیوں کہتے تھے اسرائیل کی جرت نہیں کہ ابھی میرے بدن کے قریب آئے؟ انہیں حضور کے فرمان پر یقین تھا اور کوئی شک نہیں تھا، شک کی کوئی فیصد نہیں تھی، کامل یقین تھا ہوگا وہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر ایک مومن کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے وہ یقین ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر سے ہر قسم کا شک نکال، دنیا کی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ بالخصوص آج کل جو سوشل میڈیا اس پر تو اکثر خبریں بغیر تحقیق کے ہی چل رہی، یوں ہو جائے گا جی، یوں ہو جائے گا جی، اس طرح ہو جائے گا، فلاں نے یہ تحقیق کی ہے، فلاں سائنسدان نے یہ کہا۔ قطعاً ان افواہوں پر یا ان غیر مصدقہ باتوں پر یا ان جھوٹی باتوں پر یقین نہ کریں۔ یقین قرآن اور حدیث پر کسی قسم کا شک نہ ہو، کامل یقین ہو، کامیابی ہے تو اسلام پر عمل کرنے میں۔ اس کے بعد جب شک کا بیج نکل گیا، زمین صاف ہو گئی، اب اس میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب اس کو پانی دینا ہے، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس کو کھاد ڈالنی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چونکہ کسی پودے کو پروان چڑھنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، کھاد کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے اور ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کمرے کے اندر پودا لگائیں، نہ وہاں روشنی ہو نہ ہوا ہو، تو کس طرح وہ پروان چڑھے گا؟ قرآن پاک نے یہاں 5 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھی چیز حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا، قرآن و حدیث پر ایمان رکھنا، اور 5ویں چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ 5 چیزیں آ گئیں تو اب قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی، پہلے تھا ھدی للمتقین، جب یہ 5 چیزیں آ گئیں تو اب کیا ہو گیا؟ اولئک علی ھدی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پہلے تھا ھدی للمتقین، اب ہے اولئک علی ھدی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے اسرار و رموز مفسرین نے لکھے، ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، ھدی للمتقین، اپنے لیے ہدایت مل گئی۔ جب یہ 5 چیزیں آ گئی ہیں اولئک علی ھدی، اب انہیں ایسی ہدایت مل گئی ہے جدھر نگاہ کرتے ہیں پتھروں کو بھی کلمے پڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ علی ھدی ہیں، اب وہ ہدایت بانٹنے والے بن گئے، اب وہ بولتے ہیں تو ہدایت کی بولی بولتے ہیں،
اب وہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دلوں کی میل اتر جاتی ہے. پہلے اپنے لیے ہدایت ملی، خود ہدایت یافتہ ہوئے، اور جب ان 5 چیزوں پر استقامت ہوئی، ان کا رنگ چڑھ گیا، اب وہ لوگوں میں ہدایت بانٹنے والے بن گئے. پر یہاں آیت ختم نہیں ہوئی اولئک علی ھدی من ربہم، بلکہ آگے ہے واولئک ھم المفلحون. یوں بھی ہو سکتا تھا اولئک علی ھدی من ربہم وھم المفلحون. دوبارہ اولئک کیوں آیا ہے؟ اللہ نے بطور خاص ان کا ذکر کیا ہے. پہلے اپنے لیے ہدایت ملی، پھر اس قدر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے کہ دوسروں میں ہدایت بانٹنے لگے، اور پھر وہ اس مقام پر آ گئے کہ اللہ کے قرب میں وہ مقام انہیں حاصل ہو گیا. ان کی ہر سوچ، پہلے انہیں نعمت ملی تھی اولئک علی ھدی، آگے جو ہے نا من ربہم، یہ رب کی طرف سے نعمت ملی تھی انہیں. پر اولئک ھم المفلحون، اب انہیں نعمتیں دینے والا مل گیا ہے، اب وہ نعمتیں عطا کرنے والا مل گیا ہے. اب ایسی کامیابی مل گئی ہے جو کبھی ناکامی میں نہیں بدلے گی، لا زوال کامیابی. بھی نعمتیں دینے والا مل جائے تو پھر بندہ کس مقام پہ ہوتا ہے. ایک لفظ آپ نے، بہت بڑی ہستیاں سلسلہ نقشبندیہ کو یہاں لانے والی ہیں بر صغیر میں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ باقی. یہ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اکثر آپ سنتے ہوں گے فنا فی اللہ بقا باللہ. اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا جس نے سیکھ لیا وہ کامیاب ہوگی. آج جس ہستی کا یوم وصال ہے نا، 1 جمادی الثانی 1102 ہجری، آج کا دن 1 جمادی الثانی، اس ہستی کا نام ہے باہو. یہ 2 حرف ہیں، با ہو کون ہے؟ اللہ ہو. یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے. قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل، یہ تو حضور کے لیے ہے کہ آپ فرما دیجئے. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. ہو کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ کو ولادت سے پہلے اشارہ ہو چکا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، ولایت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اور آپ کی والدہ تہجد گزار تھی. آپ کے والد جو ہیں وہ شارع تھے، شریعت مطہرہ کے پابند تھے، اور صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار تھے. آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا. راستی از آراستی، راستی از راستی آراستی، کہ آپ سچائی کے ساتھ مزین تھی. اور آپ کے والد گرامی کا نام بازید محمد تھا. ماں اور باپ دونوں متقی تھے. تو آپ فرماتے ہیں والدہ نے میرا نام اس لیے باہو رکھا کہ والدہ کو پہلے اشارہ ہو چکا تھا زے آن کے باہو، زے آن کے باہو دائمی باہو نہاد، کہ یہ بچہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہی متوجہ رہے گا، اس کے قرب میں رہے گا. تو اس لیے والدہ نے نام رکھا باہو. ہو سے مراد، آپ اکثر یہی تعلیم دیتے کہ اس ذات کی طرف توجہ کرو، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرو جس نے تخلیق فرمایا اور جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص روحانی طاقت عطا فرمائی، آپ کے چہرے کو خاص نور عطا فرمایا. آپ بہت سارے غیر مسلموں کو صرف نگاہ فرما کے کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ابتدائی زندگی آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے، لیکن آپ نے ابھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ شور کوٹ کے نواح میں میں سیاحت میں مصروف تھا کہ اچانک ایک ہستی سواری پہ ظاہر ہوئے جو نورانی ہستی تھے اور حشمت والے تھے. روب و دبدبہ بھی تھا اور
چہرے پہ خاص نور بھی تھا. تو انہوں نے شفقت سے مجھے اپنے پاس بلایا. میں آپ کے قریب ہوا تو فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں. شیر خدا نے حضرت سلطان باہو کو حضور کی کچہری میں پہنچا دیا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہاں میں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی اور اکابر آل اطہار وہ بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے میرے اوپر نگاہ ڈالی، اپنا فیض عطا فرمایا. پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی. ان تینوں ہستیوں نے یکے بعد دیگرے اپنی توجہ عطا فرمائی. اس کے بعد حضور نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنے دونوں ہاتھ حضور نے عطا فرمائے اور فرمایا باہو میری بیعت کر لو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھے اور حضور نے میرے دامن مراد کو بھر دیا. اس کے بعد حضور نے مجھے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کے حوالے کیا، حضور شہنشاہ بغداد کے سپرد کیا. میرا محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے یہاں تک ہی اس مقام پر بیان کیا ہے، آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. بعد میں حضور غوث اعظم نے آپ سے فرمایا کہ سید عبد الرحمن گیلانی دہلوی ان کی جا کے بیعت ہو جاؤ. اور پھر ظاہری بیعت جو آپ نے کی ہے وہ دلی میں بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن گیلانی قادری، ان کی جا کے بیعت ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطنی طور پہ اگرچہ فیض حاصل تھا لیکن ظاہری بیعت بھی ضروری ہے. آپ نے ظاہراً بھی بیعت فرمائی ہے حضرت سید عبد الرحمن قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. مرشد کریم نے آپ کو جو سبق دیا، آپ سلسلہ سروری قادری سے تعلق رکھتے ہیں. ایک سلسلہ ہے قادری زاہدی. قادری سلسلے کی بھی کئی شاخیں ہیں، تو ایک شاخ ہے سروری قادری، ایک ہے زاہدی قادری. تو آپ کا جو تعلق ہے وہ سروری قادری سلسلے کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں جو سبق ہے وہ ہے دل کا ذکر، کہ دل پہ اللہ کا نام نقش کرنا. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کنجی جس سے دل کھلتا ہے وہ اللہ کا نام ہے. آپ نے 140 کتابیں رقم فرمائی، 140 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اور یہ علم لدنی کا اظہار ہے، یہ وہ علم ہے جو آپ کو نگاہ سے عطا ہوا ہے. ان کتابوں میں آپ فرماتے ہیں کہ دل کی کنجی جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. جس نے اللہ کا نام اپنا لیا، اپنے دل کو اللہ 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 کرنے والا بنا لیا اور عقیدہ درست رکھا، اسے حضور کی مجلس نصیب ہو جائے گی. عقل بیدار آپ کی کتاب کا نام ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں نہ میں رافضی ہوں اور نہ میں خارجی ہوں، میں ان دونوں سے بیزار ہوں، میں اہل سنت و جماعت ہوں. میں اہل سنت و جماعت ہوں. اور پھر آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اسے مجلس محمدی نصیب ہو، وہ میرے لکھے ہوئے اس تعویذ کو دیکھا کرے، اس کو اپنائے، اسے مجلس محمدی نصیب ہو جائے گی. اور پھر آپ نے تعویذ کیا لکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ پہلے خانے میں. آگے لکھا ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے لکھا ہے علی المرتضی رضی اللہ. یہ اوپر 4 خانوں میں لکھا ہے. نیچے لکھا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے لکھا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے لکھا ہے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. یہ آپ نے
اپنی تعلیمات کا عقیدے کے حوالے سے ایک تعویذ تیار کیا، فرماتے ہیں اس کو ادب سے دیکھتے رہو، عقیدہ درست رہے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدان کھیتی باڑی بھی کی ہے، حل بھی چلایا ہے۔ آپ نے دین کو دین سمجھ کے ہی اپنایا، فیض بھی عطا کر رہے تھے اور حل بھی چلا رہے تھے۔ ایک سید زادے ظاہراً مسکین تھے، تنگ دستی میں مبتلا تھے، کسی نے بتایا کہ بڑے زمیندار ہیں اور بڑا مال و دولت ہے حضرت سلطان باہو کے پاس، جاؤ ان کے پاس جا کے اپنی پریشانی سناؤ۔ وہ جب آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت کھیتوں میں، سید زادے آئے، پوچھا کہ میں نے حضرت باہو سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت حل چلا رہے ہوں گے۔ وہ سید زادے کھیتوں کی طرف چلے گئے، دیکھا تو آپ خود حال چلا رہے تھے۔ سید زادوں نے کہا بھی ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، یہ تو خود حال چلا رہے ہیں۔ جیسے میں نے سنا تھا ویسے ہوتے تو کوئی بڑی سی چارپائی ہوتی، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے، نوکر دبا رہے ہوتے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، یہ صورتحال ہوتی۔ یہ مجھے کیا دیں گے، یہ تو خود حال چلا رہے ہیں۔ تو وہ سید زادے دیکھ کے نا آگے نہیں بڑھے، واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نام لے کے بلایا، شاہ صاحب کا نام لے کے بلایا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرا نام یہاں کوئی نہیں جانتا، کہ جنہوں نے نام لے کے بلایا یقیناً یہ کامل ہستی ہیں۔ وہ حاضر ہوئے، پوچھا کدھر تشریف لائے ہیں، کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عرضی پیش کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ حل چلا رہے تھے، مٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے تھے۔ کسان حضرات یہ بھی چیک کرتے ہیں مٹی کو توڑ کے بھی، تو آپ کے ہاتھ میں ڈیلا تھا، آپ نے زور سے زمین پہ پھینکا اور آپ نے فرمایا نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، وٹ میں نہیں پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے پتھر زمین پہ پھینکا، جس مٹی کے ڈھیلے سے وہ آپ کے ہاتھ والا ڈھیلا ٹکرایا ہے وہ سونے کا بن گیا ہے۔ وہ سید زادے رونے لگے، حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ جو ڈھیلے سونے کے بنے ہیں انہیں چادر میں ڈال کے لے جاؤ، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ باہو کو رب نے یہ خزانے عطا فرمائے۔ نظر جنہ دی کیمیا ہوئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا نظر سے ایسا کام کیا جا سکتا ہے، تو حدیث پاک ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نظر اونٹ کو لگے تو اسے ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، نظر بد جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جس طرح حسد کی نظر لگے تو کام بگاڑ دیتی ہے، اس طرح روحانیت کی نظر لگے تو کام سنوار دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصروف عبادت تھے، قریب سے راستہ گزرتا تھا، ہندوؤں کی بارات جا رہی تھی، وہ راستہ بھول گئے تو انہوں نے کہا ایک اللہ والے بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں، چلو ان سے راستہ پوچھتے ہیں۔ ایک ہندو آیا، کہنے لگا جی راہ پا دیو۔ اس نے کہا جی راہ پا دیو۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے پڑھ رہا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، دوسرے جو باراتی تھے ان کو بھی بلا کے لایا، ان کا راہ پوچھ آئے۔ اس نے کہا میں پوچھ آیا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ان کا تم جو پوچھ آئے ہو تو تم ہی راہ ڈال دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ راستہ وہی تمہیں سمجھائیں گے۔ دوسرے ہندو بھی آگے، اب ان کو بات نہیں سمجھ آئی تھی جو اس ہندو نے اس نو مسلم نے جا کے کی۔ انہوں نے کہا جی
اللہ والو ہم نے توڑ جانا ہے تو راہ دکھا دو. تو اب آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں توڑ کا راستہ دکھاؤں یا توڑ پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا جی توڑ پہنچا دیں تو یہ زیادہ نیکی ہے، یہ تو بڑا احسان ہے آپ کا. آپ نے فرمایا جو میں پڑھاؤں گا میرے پیچھے پڑھتے جانا، میں تمہیں توڑ پہنچا دوں گا. آپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا ہے، انہوں نے دل سے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا وہ دیکھو مدینہ منورہ سامنے ہے، شور کوٹ کی سرزمین پہ بٹھا کے مدینہ منورہ کا دیدار کروا دیا ہے. راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد دے، راہ نہیں لبنا مر جاسیں وچ راہ دے. آپ کا وصال ہوا، ابتداً آپ کو جہاں دفن کیا گیا 77 سالوں بعد چناب کا پانی قریب آ گیا تو آپ نے خواب میں مل کے اپنے خلفاء سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو. 1179 میں آپ کی تدفین کے 77 سال بعد آپ کی قبر کھولی گئی تو غسل کے وقت جو پانی داڑھی مبارک کے بالوں میں تھا 77 سالوں بعد بھی وہ ٹپک رہا. دوسری جگہ آپ کا مزار بنایا گیا اور 158 سال بعد 158 دوبارہ آپ کی قبر کھولی گئی. چناب کا پانی وہاں تک پہنچ گیا. اب آپ کا مزار تیسری جگہ پہ ہے. پہلے 77 سالوں بعد قبر کھولی گئی، جسم تر و تازہ تھا. پھر 158 سال بعد آپ کا مزار کھولا گیا، جسم تر و تازہ تھا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو. آپ کا مزار بھی تبلیغ کرتا رہا ہے اور آج بھی آپ کا مزار فیض عطا فرما رہا ہے. آپ کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عارضی وقتی خوشیوں سے، عارضی لذتوں سے اپنے آپ کو بچا کے لازوال کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس ذات کے بن جاؤ جس نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے اور جس کے پاس آخر جانا ہے. اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ رسول اللہ کی محبت اور غلامی کا راستہ ہے. وما علینا الا البلاغ.